یہ پابندی کوئی والدین پر نہیں لگا سکتا کہ اپنے بچوں سے پوچھ گچھ نہ کریں، کیونکہ یہ اسلام نے ان کو حق دیا ہے۔ اور مرد کو شادی دوسری تیسری چوتھی کا اسلام نے حق دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ اللہ سے ٹکرانا چاہتے ہیں جو اس بل کو قبول کرنے والے ہیں، اتنے طاقتور ہو گئے۔ اللہ کے دین کو چیلنج، قرآن کو چیلنج، حدیث کو چیلنج، اور پھر اس میں بل میں یہ بات بھی شامل کہ طلاق دینا جرم ہے۔ استغفر اللہ، کس کس بات پر افسوس کیا جائے۔ ہاں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند جو حلال کام ہے وہ طلاق ہے، لیکن اسی رب نے یہ حق دیا ہے کہ معاملہ نہ بنے تو طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ جرم کس نے قرار دیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی الرجال قوامون علی النساء۔ محترم سامعین، آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس بات کے حوالے سے، جس مسئلے کے حوالے سے، وہ ایک بل سینٹ میں پیش کیا گیا گھریلو تشدد کے نام سے، ڈومیسٹک وائلنس، یعنی گھریلو تشدد کو روکنے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا۔ اس بل کے 6 نکات ہیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان 6 نکات کو جو پیش کیا گیا ہے وہ سارے کے سارے نکات قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، دین کے بالکل ہی خلاف۔ ایک عقل مند شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس بل کے اندر جو باتیں کی گئی ہے وہ حقیقت میں فطرت کے بھی خلاف ہے، اور دین عین فطرت ہے، دین فطرت کے مطابق ہے۔ یہ بل فطرت کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں، ان تینوں نے اس کو منظور کیا، اور سینٹ کے اندر اگر کسی نے مخالفت کی تو ان لوگوں نے مخالفت کی جو مذہبی لوگ تھے، اور وہ لوگ کہ جن کو آج پاکستان میں پسند نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ لبرل مافیا کے خلاف ہے، سیکولر لوگوں کے خلاف ہیں، جو لوگ ہمیشہ دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، انہوں نے مخالفت کی۔ باقی 3 بڑی سیاسی جماعتیں جن کو ووٹ آج کے مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ ووٹ دیا تھا، ان سب نے موافقت کی اور اس بل کو پاس کر لیا گیا۔ وہ کیا بل ہے؟ جس نے سنا اس کا دل تو مجروح ہوا، لیکن جنہوں نے نہیں سنا جب وہ سنیں گے تو ان کا دل بھی مجروح ہوگا۔ یہ بل سننے کے بعد سوچنا کہ اس دفعہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، اور وہ 3 سیاسی جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ والدین بچوں کی آزادی میں حائل نہیں ہو سکتے۔ بچے جو مرضی کرنا چاہیں، والدین ان کی مرضی کے خلاف ان کو کوئی حکم نہیں دے سکتے، ان کو روک نہیں سکتے۔ دوسری بات کہ والدین اولاد کے بارے میں کوئی ناگوار بات اور کوئی شک کی بات بھی نہیں کر سکتے، یہ دونوں جرم قرار دیے جائیں گے۔ تیسری بات کہ بچوں کا خرچہ اس لیے بند کرنا کہ وہ والدین کے نافرمان ہیں، والدین کی مخالفت کرتے ہیں اور والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے، یہ خرچہ بند نہیں ہوگا، اور اس صورت میں بھی والدین کو خرچہ دینا ہوگا، اور اگر نہیں دیتے تو پھر جرم ہوگا۔ چوتھے نمبر پر جذباتی ہونا والدین کا، نفسیاتی طور پر اپنی اولاد پر پریشر ڈالنا، کسی چیز سے منع کرنا، یا زبانی طور پر کچھ برا بھلا کہنا والدین کی طرف سے، اس کو ہراسمنٹ شمار کیا جائے گا۔
یعنی جذباتی ہراسمنٹ، نفسیاتی ہراسمنٹ، زبانی ہراسمنٹ، یہ سارے کے سارے جرم قرار پائیں گے۔ 5ویں نمبر پر جو شک ہے وہ یہ ہے، خاوند کا دوسری شادی کرنا جرم ہے۔ 6 نمبر پر بیوی کو طلاق دینا یا غصہ وغیرہ کرنا یہ جرم ثابت ہوگا۔ اب آتے ہیں شریعت کی طرف۔ اللہ اکبر! یہ نام نہاد مسلمان، میں ان سے یہ کہوں گا کہ تم لوگ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، چلو دین سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، دین سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، نہ ہی دین کو کچھ سمجھو۔ جب اللہ سے ملاقات ہوگی، جب اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا اور جب پوچھا جائے گا کہ تم لوگ جب وزیر بنتے ہو، صدر بنتے ہو، فلاں بنتے ہو، فلاں بنتے ہو، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لے کر حلف لیتے ہو، حلف دیتے ہو کہ ہم کوئی بھی دین کے خلاف بات نہیں کریں گے اور انصاف کے ساتھ اپنا کام کریں گے، یہ جو حلف لیتے ہو، اللہ نے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا تو پھر اللہ نے ہی تمہارا حساب لینا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ چلو ٹھیک ہے، دین کو نہیں مانتے تم لوگ، یا دین کے خلاف ہی تم نے بل بنانے ہیں اور منظور کروانے ہیں، تو کم از کم تم پاکستان کے تو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، پاکستان کے آئین کو تو مانو۔ آرٹیکل نمبر 1 پاکستان کا آئین ہے، جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف وہ پاکستان کے آئین میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آئین پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک اور آئین کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو پاکستان کی تہذیب و تمدن کے خلاف ہو۔ یعنی اسلامی تعلیمات آئین کے اندر موجود ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی قانون ہوگا تو وہ پیش نہیں کیا جائے گا، اگر کیا گیا تو پھر وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو پاکستان کے آئین کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا۔ آج سب سے پہلے افسوس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب آئے تھے، صدر بنے، پاکستان کو ریاست مدینہ قرار دیتے ہوئے اس نے ووٹ حاصل کیے، آج وہ چپ خاموش ہے اور ایسے بل، ایسی باتیں روزانہ سینٹ میں پیش ہو رہی ہیں اور قبول ہو رہی ہیں جو سراسر مدینہ کی ریاست کے خلاف ہیں، جو دین کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ یہ جو بل پیش کیا گیا اس کے اندر بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ بل یورپ سے لیا گیا ہے۔ اور یورپ میں کیا ہوتا ہے؟ اکیلا بندہ، نہ اس کا کوئی وارث، نہ کوئی اس کا بڑا، خود اگر عورت ہے تو وہ خود کمائے گی، خود بچوں کو سنبھالے گی، یہ سارا نظام ان کا درم برم ہے۔ دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود آج ہمارے حکمران اتنے کمزور ہو گئے کہ پھر بھی وہی بل پاکستان کے آئین کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ حدیث کی پرواہ ہے، نہ دین کی پرواہ ہے، نہ شریعت کی پرواہ ہے، نہ اسلام کی پرواہ ہے، نہ تہذیب کی پرواہ ہے، نہ تمدن کی پرواہ ہے، صرف دین کی مخالفت اور لبرل مافیا کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بل کو منظور کیا جاتا ہے، اور بل کو جان بوجھ کر انگلش میں اور مشکل الفاظ میں پیش کیا گیا تاکہ کوئی نہ سمجھے۔ اور ابھی تک کسی بڑے چینل نے اس کی مخالفت نہیں کی، کوئی پاکستان کا ایسا چینل کہ جس نے مفتی عزیز الرحمان کی ویڈیو کو چلا کر اس کی مذمت نہ کی ہو وہ دکھا دے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے چینل کیوں خاموش ہیں؟ یہاں بات نہیں ہوگی، جب دین کو بگاڑنے کی اور دین کو نقصان پہنچانے والی بات ہوگی، سب سے پہلے بڑے چینل سب سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑی مسلمانوں کو نعمت ہے۔ یاد رکھنا، جو اس پاکستان کے قانون کا رکھوالا نہیں ہے، جو اس پاکستان کے قانون کی مخالفت کرے گا، جو اس سلطنت جس کو اسلام کے نام پر اللہ نے بڑا انعام دے کر اس قوم کو دیا، جو اس سے سچا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ
اس کو تباہ و برباد کر دے گا، اور ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اور آج کے حکمران بھی آنکھیں کھولیں، کیا کر رہے ہیں، کون سے قوانین کو پیش کیا جا رہا ہے اور کون سے بلوں کو منظور کیا جا رہا ہے۔ والدین کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جب والدین کے بچوں سے کوئی غلط کام ہوتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ پولیس اور یہ جو ادارے ہیں یہ پھر والدین کو کیوں گرفتار کرتے ہیں؟ اٹھا کر باپ کو لے جاتے ہیں کہ تیرے بچے نے غلطی کی ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کا ایک قانون، ایک فطرت ہے، جب تک کسی چیز کو تراشا نہ جائے، جب تک اس کی سیٹنگ نہ کی جائے، وہ چیز نہیں بنتی، چاہے کوئی بھی مثال لے لو۔ اولاد بھی اسی طرح ہے، ان کی والدین نے اصلاح کرنی ہے، اور والدین نے اس کو تراش کر سانچے کے اندر ڈھالنا ہے جو اصل شریعت کا اور دین کا سانچہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا تھا، آپ نے فرمایا تو اور تیری ساری کمائی تیرے والدین کی، تو بھی والدین کی ملکیت ہے، تیری کمائی بھی۔ اور آج سینٹ کے اندر بل پیش کیا جاتا ہے کہ اگر والدین کچھ بھی کہیں اور ڈانٹیں ماریں تو والدین کے خلاف کیس ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہمارے حکمران طبقے کو ہدایت عطا فرمائے۔ والدین جیسی عظیم شخصیتیں، اس بل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو مرضی اپنے والدین کو گھر سے نکال دے، ماں کو نکال دے، والد کو نکال دے، اپنے آپ سے رحمت کی امید کو چھین لے۔ والدین نے محنت کر کے جو کمایا، اب ان کا حق اس پر نہیں ہے، اب اس پر اس کے اولاد کا حق ہے۔ والدین کو دے نہ دے، وہ جو والدین کے ملکیت ہے وہ ساری اولاد کی ملکیت قرار دی گئی اس بل کے نتیجے میں۔ خاندانی زندگی کو تباہ کرنے کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں جو دوسرے نکات پیش کیے گئے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ دوسری شادی کرنا جرم ہے۔ کیوں جرم ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ جرم اس لیے ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے، یہ یورپ کے طریقے اور قانون پر چلنا چاہتے ہیں، یورپ کے ہاتھوں مجبور ہے، اس لیے کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے۔ خاندانی منصوبہ بندی کا یہ معاملہ ہے، اس لیے کہتے ہیں دوسری شادی نہ ہو، جرم ہے۔ اللہ اکبر! کون یہ بدبخت ہے جو اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے قانون متعارف کروایا کہ بندہ مثنیٰ و ثلاث و رباع، 3 2 4 1، یہ چاروں آپشن موجود ہے مرد کے پاس کہ 1 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اور آج ایک سینٹ کے اندر ایک محدود تعداد بیٹھ کر اللہ کے قانون کو توڑ دے، پھر اللہ سے رحمت کی امیدیں کریں، پھر اس ملک پر کیسے اللہ کی رحمت نازل ہو؟ کہ جس میں روزانہ سینٹ کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے، پاکستان کے قانون کے خلاف اور اسلام کے خلاف بل پیش کیے جاتے ہیں اور منظور کیے جاتے ہیں۔ اولاد والدین کی ملکیت ہے، ان کا ہر معاملہ والدین نے طے کرنا ہے۔ یہ پابندی کوئی والدین پر نہیں لگا سکتا کہ اپنے بچوں سے پوچھ گچھ نہ کریں، کیونکہ یہ اسلام نے ان کو حق دیا ہے۔ اور مرد کو شادی دوسری تیسری چوتھی کا اسلام نے حق دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ اللہ سے ٹکرانا چاہتے ہیں، جو اس بل کو قبول کرنے والے ہیں اتنے طاقتور ہو گئے۔ اللہ کے دین کو چیلنج، قرآن کو چیلنج، حدیث کو چیلنج، اور پھر اس میں بل میں یہ بات بھی شامل کہ طلاق دینا جرم ہے۔ استغفر اللہ! کس کس بات پر افسوس کیا جائے۔ ہاں، یہ میں بھی مانتا ہوں کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند جو حلال کام ہے وہ طلاق ہے، لیکن اسی رب نے یہ حق دیا ہے کہ معاملہ نہ بنے تو طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ جرم کس نے قرار دیا ہے؟ اس کو جرم قرار دے کر اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جو ضابطہ اور طریقہ میاں بیوی کا آپس میں تعلقات کو بیان کیا گیا ہے، اس سے بہتر کوئی رابطہ اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔
فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر سرپرست ہے۔ میاں کو فوقیت حاصل ہے، اپنی زوجہ پر، بیوی پر، شوہر کو فوقیت حاصل ہے، یہ اللہ نے فوقیت دی ہے۔ اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے، اور اللہ نے وہ صلاحیت اس کو دی ہے کہ جو عورت کے اندر نہیں ہے۔ عورت صرف نازک ہے، اس لیے مرد کو اس پر سرپرست بنایا گیا، اور مرد نے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ مرد سرپرست بننے کے باوجود نہ ڈانٹ سکتا ہے، نہ غصہ کر سکتا ہے، نہ سردنش کر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس سرپرستی کا کیا مطلب ہوا؟ یقیناً اللہ نے ان چیزوں کا اختیار مرد کو دیا ہے۔ کوئی عورت دین کے خلاف کرتی ہے تو مرد سے پوچھا جائے گا، اور اگر مرد عورت کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، سزائیں دیتا ہے، طلاقیں دیتا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو پھر اور مرد بھی گناہ گار ہے، اور اس کا بھی اس نے حساب اللہ کو دینا ہے۔ لیکن اس طرح کسی کو حق نہیں ہے کہ مرد کی سرپرستی کو ختم کر دے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے کہ وہ نافرمان ہو سکتی ہے، تمہاری بات نہیں مانیں گی، فَإِذُوهُنَّ، سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی، وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو سزا دو، مارو، لیکن وہ مارنا نہیں ہے جو تم لوگوں نے سن لیا اور سمجھ لیا۔ مارنے سے مراد کیا ہے کہ تھوڑی بہت سزا دینا ان کو، یہ نہیں ہے کہ چہرے پر مارنا یا نازک اعضاء پر مارنا یا اس کو جان سے مار دینا، اس کی اسلام نے بھی مخالفت کی ہے، لیکن کچھ سزا دینا اس کا اختیار بھی اسلام نے دیا ہے۔ اور اگر اسلام کا یہ قانون درست نہ ہوتا کہ عورت کو طلاق دینا، تو پھر اسلام کے اندر 3 طلاقیں نہ ہوتی۔ اسلام نے 3 آپشن دیے، اس لیے کہ پہلی طلاق کے بعد ہو سکتا ہے آپس میں رضامندی ہو جائے، پھر دوسری طلاق کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپس میں رضامندی ہو جائے۔ 3 آپشن دیے اس لیے کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ اسلام کے قوانین ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل کے لبرل مافیا اپنے قوانین پیش کر کے ہمیں قرآن سے الگ کر دے، نبی کے فرمان سے الگ کر دے، اسلام سے دور کر دے۔ ہمارے لیے اسلام کے قانون ہیں، ہم آج کل اور اس سے پہلے بھی یہی چاہتے تھے کہ اسلام کے قانون کو فالو کیا جائے اور اسی کو لاگو کیا جائے۔ جو اس کی مخالفت کرے گا تو انشاءاللہ عقل سلیم والا، سمجھدار، عقل مند مسلمان کبھی بھی یہ قوانین قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ وزیر اعظم پاس کر لے یا صدر پاس کر لے۔ تو حکام بالا سے میری یہی ریکویسٹ، گزارش ہے کہ برائے کرم پاکستان کا جو سپریم لا ہے، اس سپریم لا کی لاج رکھیے اور اسلام کی لاج رکھیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر ایسے قوانین کو لاگو نہ کیجئے کہ تمہاری بربادی ہو۔ اسلام کے خلاف قوانین ہوں گے تو ان لوگوں کی بربادی ہوگی جنہوں نے یہ بل منظور کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی جھکا نہیں سکتا، وہ غالب ہے۔ اگر تم لوگ دین کے خلاف قوانین پیش کر کے قبول کرو گے تو پھر اللہ کے غضب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ